बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात और इन वाक़यात की वजह से जो एक सूरत हाल हुई है पैदा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको अपने जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि अंदरूनी तौर पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और ये मसाइल देखा जा रहा है कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। चीन चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात दुरुस्त सतह के ऊपर आएँ, ताल्लुकात बहाल हों और फिर एका किया है पाकिस्तान और चीन ने। आज की वीडियो में इस मामले पे बात करनी है, क्योंकि एक मुश्तरका एलामिया जो पाक चीन क़यादत की मुलाकातों के बाद जारी किया गया है, ये मुश्तरका एलामिया इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये वज़राए ख़ारजा की सतह के ऊपर जो है ये वाहिदा एलामिया नहीं है। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि दफ्तर ख़ारजा और चीनी जो वज़ारत ख़ारजा है, इन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर चुके हैं चीन का। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा थे और चीनी क़यादत से, चीन के सदर से उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद ये मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। इसमें अफ़गानिस्तान का बतौर ख़ास ज़िक्र है, अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल का ज़िक्र है, उन तंज़ीमों का ज़िक्र है कि जिनकी वजह से चीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिनकी वजह से पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कहा गया है, बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है अफ़गान तालिबान को कि बस बहुत हो चुका, बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। अफ़गान सरज़मीन का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है और ETIM ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का बाकायदा तौर पर ज़िक्र किया गया है इस एलामिया में। चीनी जो मंसूबे हैं और जो चीनी शहरी हैं उनकी हिफाजत का बतौर ख़ास ज़िक्र किया गया है और कालदम TTP और बाकी तंजीमों का ज़िक्र किया गया है। आज की इस तफसीली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताना है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अज़हा के लिए सिक्योरिटी के क्या गैर मामूली इंतज़ामात किए गए हैं और पंजाब में क्या हो रहा है। ये जो एलामिया है इस में कुछ जो नुकात हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, वहाँ से आपको पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। दिफाई और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है पाकिस्तान और चीन ने, और कालदम TTP और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस ये जो मुआहदे हुए हैं, मुफ़ाहमती यादाश्तों पर जो दस्तखत हुए हैं, इसी हवाले से भी इस एलामिया में ज़िक्र है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने अफ़गानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी रब्ता रखने पर इत्तेफाक किया है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। उरूमची में जो मुज़ाकरात हुए थे चीन के ताउन से हुए थे, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में इस अमल को आगे बढ़ाने की बात की गई है और मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया है उरूमची मुज़ाकरात को। और यही बयान जो था ये अफ़गान तालिबान की तरफ से भी आया था कि उरूमची में बड़े पॉजिटिव अंदाज में पेशरफ्त हुई थी। इस एलामिया में कहा गया है कि कालदम TTP ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और किसी दूसरे गिरोह को कोई ज़मीन इस्तेमाल करके, यानी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन समेत कोई भी ज़मीन इस्तेमाल, चाहे बलूचिस्तान की ज़मीन है, खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन है, अफ़गानिस्तान की ज़मीन है, ये इस्तेमाल करके इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी गिरोह को दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ और किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वहाँ पे ऐसी तंजीमों को रखा जाए। माशी हवाले से अगर आप देखें तो बड़ा नुकसानदेह है और माशी जो तरक्की है चीन की, उसमें बहुत बड़ी रुकावट है। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है, ख़ुसूसन जब आप गवादर पोर्ट के हवाले से बात करते हैं, CPEC के जितने भी मंसूबे हैं या CPEC की जो शहराएँ हैं, CPEC रूट्स हैं, वहाँ पर आप देखें तो ये हमले और बदअमनी के वाक़यात जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एलामिया में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़, ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्ज़ी जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों, इस्लामाबाद मुज़ाकरात को सराहा गया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत का इआदा किया है और कहा है कि पाकिस्तान ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया और CPEC 2.0 के आला मयार की तरक्की और गवादर पोर्ट को इलाकाई राब्ता मरकज़ बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। एलामिया में बताया गया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा और चीनी शहरियों और पाकिस्तान में जो चीनी शहरी हैं और जो मुख्तलिफ़ चीनी मंसूबों के ऊपर काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाएगी, इस बात पे इत्तेफाक किया गया है।
اور اسی طرح باقی بھی بہت سارے معاملات جو ہیں یہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس میں جو خطے کی صورتحال ہے اور ایران کے معاملے پر خصوصاً وہ بھی ظاہر ہے کہ چینی قیادت کے ساتھ اس معاملے میں بھی بات ہوئی ہے، قریبی مشاورت ہو رہی ہے، چین کی حمایت حاصل ہے پاکستان کو اس سارے معاملے میں بھی، کیونکہ چین نے اپنے دوست ممالک ترکی، سعودی عرب، مصر اور اسی طرح چین کو بھی اعتماد میں رکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ مشاورت بھی ہوتی ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے۔ اگر آپ چینی مفادات کے اوپر حملوں کی صورتحال دیکھیں اور پھر ایسی تنظیمیں کہ جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے اندر سرگرم ہیں، ان کا ایک بطور خاص ایک ٹارگٹ نظر آتا ہے، جس طریقے سے یہ سی پیک روٹ، اور خصوصاً جب آپ بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا میں بنو ریجن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس میں جو سڑکیں سی پیک منصوبے کا حصہ ہیں وہاں پہ، اور اس سی پیک منصوبے کا حصہ جو ایک شاہراہ ہے اس کے آس پاس کے جو دیہات ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ بدامنی دیکھی جاتی ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ٹارگٹ جو ہے یہی چینی مفادات ہیں، اور چین ظاہر ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، چین اور پاکستان اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ طاقتیں، وہ ملک دشمن عناصر جو یہاں پہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، وہ ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں، افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے آپ دیکھیں، تو یہاں پہ مسلسل ایسی خبریں آ رہی ہیں اور مختلف رپورٹس ایسے آ رہی ہیں۔ ایک تو انسانی حقوق کے معاملات، وہ تو ظاہر ہے کہ اندرونی معاملات ہیں افغانستان کے، وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم ہے، ملازمت، خواتین کی ملازمت پہ پابندی ہے، اور وہاں پہ میڈیا پہ پابندیاں ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کسی حد تک کہ یہ افغانستان کے اندرونی مسائل ہیں، لیکن اگر آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں کہ وہ مسائل کہ جن کا افغانستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ کنسرنز ہیں، تحفظات ہیں، چین کے ہیں، تاجکستان کے ہیں، ایران کے ہیں، پاکستان کے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اب اس اعلامیہ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا واضح پیغام دونوں ملکوں نے، چین نے اور پاکستان نے، افغان طالبان کو دیا ہے کہ بس ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے، اب آپ کی سرزمین جو ہے یہ ہمارے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کچھ واقعات میں، جیسے بنو میں ایک ٹاپ کے کمانڈر کو مارا گیا، افغانی تھا، عبداللہ سعید نام تھا اس کا، اور اسی طرح بہت سارے واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو کوئٹہ کے اندر شٹل ٹرین کو جس طریقے سے خودکش دھماکے کا نشانہ بنایا گیا، غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں انہی واقعات کے تناظر میں۔ ایک تو بتایا گیا ہے کہ جو بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہائی الرٹ ہے، اور کوئٹہ میں انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہرنائی سے خبر آئی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ہرنائی کے تمام پکنک پوائنٹس پر پکنک منانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی عید الاضحیٰ کے موقع پر 26 مئی سے لے کر 30 مئی تک برقرار رہے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حساس دن ہوتے ہیں، اور جیسے صرف ایک تنظیم کے حوالے سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ عالم TTP نے اعلان کیا ہے 3 دن کی سیز فائر کا، کہ ان 3 دنوں میں کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر TTP کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو وہ اپنا دفاع کریں گے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ہرنائی نے جو ہے یہ باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، اور ضلع کے تمام مشہور اور روایتی جو تفریحی مقامات ہیں ان کو شہریوں اور سیاحوں کے لیے بند رکھا جائے گا، اور اسی قسم کے انتظامات جو ہیں بلوچستان کے باقی شہروں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ایک خط لکھا ہے، جس میں کوئٹہ شہر میں ہونے والے دہشت گردی کے افسوسناک واقعے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کے اس المناک واقعے میں معصوم شہریوں کی شہادت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر انتہائی دلخراش ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کی جانب سے متاثر خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا اس مشکل گھڑی میں بلوچستان حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ دہشت گردی پورے ملک کے امن و استحکام کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے۔ بلوچستان کے عوام، پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں، جنہیں ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ اچھا، یہ خبر اور ساتھ میں جو صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی ہے، اس میں بار بار آپ کو مختلف چیزوں کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ
آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے یہ بتایا ہے کہ 1 مہینے کے اندر 80 سے زیادہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں، جن میں اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بنو کوہاٹ ریجن اور ڈیر اسماعیل خان میں جو ہے یہ بڑے حملوں کو مؤثر انٹیلیجنس اور بروقت انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کوارڈینیشن کی وجہ سے کامیابی سے ناکام بنایا گیا ہے۔ بڑے حملے بھی ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے کچھ حملے ہم نے ناکام بھی بنائے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور ایک جامع پلان جو ہے یہ تشکیل دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوران شہریوں کی جو مساجد، عید کے اجتماعات، بازاروں اور عوامی مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 50,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں یہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، عید الاضحیٰ ضرور منائیے، لیکن ساتھ میں جو ایک فلسفہ ہے، جو ایک تصور ہے قربانی کا، وہ ضرور پیش نظر رکھیے۔ اور یہ جو صورتحال اس وقت ہے، ظاہر ہے کہ نماز عید میں اجتماعات بھی ہوں گے، اس میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی ہوں گی اور امن کے قیام کے لیے بھی دعائیں ہوں گی۔ میری اور آپ کی ہمیشہ انہی معاملات کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ کچھ اور معاملات ہیں، ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ ہم پاک افغان تعلقات کے تناظر میں جو پاکستان اور چین کی قیادت کا ایک مشترکہ اعلامیہ ہے، اس پہ بات کریں۔ اور عید الاضحیٰ کے بعد بہت بڑے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلیاں رونما ہونے کا امکان ہے۔ ایک تو خیبر پختونخوا کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، اور پھر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آپ دیکھیں اور جس طریقے سے اور جس شدت کے ساتھ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ تشویشناک ایک صورتحال ہے۔ سارے معاملات جوڑے جاتے ہیں افغان سرزمین کے ساتھ اور پھر افغان طالبان سے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ اب چین اگر اس خطے میں سب سے زیادہ اگر اعتماد کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ چین بھی چاہتا ہے، اور وہ چین ہے، اور چین بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ سرمایہ کاری بڑھے۔ ظاہر ہے کہ چین کے مفادات ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں اور افغانستان کے اندر بھی ہیں۔ اور پھر جب ہم یہ بہت ساری چیزیں اور ان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اہمیت بنتی ہے کہ ہم بات کریں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، پاک افغان سرحد کے قریب جو علاقے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔